بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے معذرت، پچھلے 1-2 دنوں سے کوئی میں ویڈیو نہیں کر سکا، اس لیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا، کھانسی آ جاتی تھی۔ اب کچھ آج بہتر ہے، لیکن اتنے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز تھے، اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ کیچ اپ کر لوں۔ جنید صفدر کی ان کی جو طلاق کی کہانی ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور ان کی جو سابقہ بیگم ہے ان کے حوالے سے کہ ان کو کوئی خوشی نہیں تھی، اور اس میں انہوں نے مورد الزام جو ہے وہ اپنی ساس کو ٹھہرایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز زیادہ عرصہ ان سے دور رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ جو بچی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور پر جو اس کو زندگی کو جو کنٹرول کرنے کی خواہش تھی اس کے ان-لاز کی، اس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو رہی ہے۔ دوسرا، میاں نواز شریف اب سعودی عرب میں ہیں، ان کی جو آمد ہے اس کے حوالے سے تیاریاں، نون لیگ کی جو تیاریاں ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج کا میرا اہم موضوع یہ ہے۔ اور دوسرا، پورے پاکستان میں جوش و خروش ہے، آج کرکٹ کا میچ ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کو فتح دے، اور وہاں پر احمد آباد میں میچ ہے۔ اگرچہ بھارت نے بڑی تنگ نظری کا کیا ہے مظاہرہ، جرنلسٹوں کو، بہت کم جرنلسٹوں کو ویزے دیے، شائقین کو ویزے نہیں دیے، اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، انہوں نے ویسے ہی تنگ نظر لوگ ہیں، اس کے بارے میں کیا بات کروں۔ لیکن پورے ملک میں ایک اس وقت دعا ہے کہ ہم، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی خوشی ہے نہیں، نہ روٹی سستی ملنی ہے، نہ آٹا سستا ہونا ہے، نہ کوئی تیل سستا ہونا ہے، نہ کوئی گھی سستا ہونا ہے، نہ یہاں پر کوئی ہمیں آزادیاں ملنی ہیں۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں چلاتے رہیں گے لوگ۔ لیکن چلیں، یہ جو میچز سے تھوڑی بہت ہمیں ایک کاسمیٹک سی خوشی ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عزت گین کر لی ہے، بڑا نام بنا لیا ہے۔ چلیں، جو بھی ہے، اگر وہی اللہ تعالیٰ دے دے تو شکر الحمدللہ۔ ویسے اس کا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ہماری زندگیوں پر۔ اب آ جاتے ہیں میاں نواز شریف۔ نون لیگ نے جلسے تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے لاہور میں جو ہیں وہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ اب پنجاب بھر میں مختلف جگہوں پر، مثلا خواجہ سعد رفیق ادھر پنڈی میں آئے ہوئے تھے، حنیف عباسی بھی ان کے ساتھ وہ جلسے کر رہے تھے، پھر اس طرح ملتان میں بھی جلسے، فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، اور ادھر جڑاں میں چودھری طلال۔ یہ ساری ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، اور یعنی جو لاکھوں اور ہزاروں کا مجمع اکٹھا کرنے کی بات کر رہے تھے، چند 100 لوگ آتے ہیں بریانی کھانے کے لیے، قورمہ کھانے کے لیے، اور جو مقامی جو گروپس ہوتے ہیں دیہاتوں میں، پاکستان کے ہمیشہ 2-3 گروپس رہتے ہیں، دھڑے بازی رہتی ہے۔ اگر ایک دھڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا تو دوسرے نے نون لیگ کے ساتھ جانا تھا، اب ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو دوسرے نے نون لیگ کے پاس جانا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ نون لیگ کے جو جلسے ہیں، ویلکم جلسے، ان کے اندر بھی لوگوں سے جب یوٹیوبر سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ عمران خان کا ہے، لیڈر عمران خان ہے، اور ہم تو یہاں پر کھانے پینے کے لیے آئے ہیں یا دوستی کے لیے آئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، سٹوڈنٹس نے یہ جو بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے تھے نواز شریف کے خیر مقدمی، ان پوسٹرز کو پھاڑا ہے، اور فیصل آباد میں پھاڑا ہے، گجرانوالہ میں پھاڑا ہے، پنڈی میں پھاڑا ہے، اور یہ یعنی یہ سپونٹینیس ایکسکیوز می، ابھی بھی کچھ اثر ہے نزلہ زکام کا، تو میں بتا رہا تھا کہ یہ سپونٹینیسلی پھاڑا ہے ان کو۔ گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں تو پولیس آ گئی اور اسٹوڈنٹس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو وہاں پر سارے اور اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پولیس کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی، اور اس لڑائی میں انہوں نے پولیس کو بھگا دیا وہاں سے اور اس اسٹوڈنٹس کو چھڑوا لیا۔ تو جناب یہ عوامی جذبات کا اب جو آپ سمجھیں کہ اظہار اب سڑکوں پر ہونے لگ گیا، اور اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر ڈال کے اور مین سٹریم میڈیا سے ہم اس کی خبریں ہٹا کے تو اس کو لوگوں کے دلوں سے ہٹا دیں گے، تو یار اس سے بڑا احمقانہ سوچ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی خام خیالی ہے، نہ ماضی میں یہ کامیاب ہو سکا، نہ اب یہ کامیاب ہو سکے گا، اور نہ مستقبل میں یہ کامیاب ہو سکے گا۔ یہ جو نون لیگ کے پروردہ جو صحافی ہیں، وہ تمام لیڈران کو مل کے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو مل کر، انٹلیکچوئلز کو مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نظر نہیں آ رہا ہے نومبر کے بعد، اور یہ بالکل عمران خان کے نام پر کراس لگ چکا ہے۔
کانٹا لگ چکا ہے، تو آپ بھول جائیں عمران خان کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے لوگ ڈیمورلائز نہیں ہو رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ، ظاہر ہے لوگوں کے پاس کیا چوائسز ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جمہوری معاشرے میں رائے کا اظہار ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر الیکشنز کروانے ہیں اس حکومت نے، ویسے تو جو اطلاعات آ رہی ہیں جنوری میں الیکشنز ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کوئی تیاری اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اگر جنوری میں الیکشنز ہوتے ہیں تو جو سرویز آ رہے ہیں 85% لوگ جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو اپنا لیڈر وہ سمجھتے ہیں۔ اور جوں یہ دن گزرتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے عمران خان کے لیے جو پاپولیرٹی ہے، اس کے لیے جو ہمدردی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب جو لندن سے چلے پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، ڈاکٹر فیصل جو ان کے پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں برطانیہ میں، وہ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے۔ میاں صاحب اب سعودی عرب میں ہیں، وہاں پر بھی پورا سرکاری پروٹوکول انہیں ملا ہوا ہے۔ ابھی تک پرنس محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کی ملاقات ہو۔ اب جو ان کے نواسے کی جو طلاق ہے، اس کا تعلق یقیناً قطر کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کے تعلقات ہیں اس پر پڑے گا، کیونکہ جو سمدھی تھے مریم نواز کے، سیف الرحمان صاحب، وہ قطری خاندان کے ایڈوائزر، ان کے ساتھ بزنس پارٹنر، اگرچہ جو ڈیورس ہے وہ یعنی جو دونوں خاندان ہیں ان کی باہمی رضامندی سے ہوئی ہے۔ جب بچوں نے ریپورٹڈلی جب بچوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اب کیا قطری خط کی اہمیت، قطری خط کی حقیقت کھلے گی؟ بہرحال میاں صاحب کا UAE کا دورہ ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کے لیے وہ قطر بھی جائیں، اور اب جو استقبالیہ یہاں پر جو جلسے ہوئے وہ بالکل ٹھس ہو گئے، کہیں پر بھی 5-7 ہزار سے زیادہ بندہ نہیں آیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پورے حلقے سے لوگوں کو اکٹھے کر کے لائے گئے ہیں۔ گاڑیاں انہوں نے رینٹ کر لی ہیں، انتظامیہ ان کی مدد کر رہی ہے، پورے پاکستان سے یہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ ٹوٹل جو گراؤنڈ مختص کیا ہے انہوں نے جلسے کے لیے، وہ کوئی 10-12 ایکڑ کا گراؤنڈ ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کرسیاں لگانی ہیں۔ یہ 25-30 ہزار ٹوٹل جو بندہ ہوگا، کیمروں کی مدد سے اسے 2-2.5 لاکھ یہ دکھائیں گے، اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں یہ کہیں گے کہ یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے۔ یہ آلریڈی یہ پلان ہو چکا ہے۔ مین سٹریم میڈیا آپ لگا کے دیکھیں، شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک صرف نواز شریف ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس انداز میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی مسیحا ہے، جیسے وہ کوئی خود ایک گدڑ سنگی ہے، اور وہ جب ادھر پہنچے پاکستان میں تو سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آج پاکستان کو میچ جتوائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت۔